اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید ورسول مسدد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امنہ و اخیہ واشرف العطرتہ و ذریتہ و باب الحکمتہ و ناطق الحجہ سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاۃ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پاک کتاب قرآن مجید میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں خداوند تعالی نے اپنی مخلوق کو دو باتوں کی ہدایت کی ہے، دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، دو باتوں کی طرف نصیحت دلائی ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور دوسری بات تفرقہ، پھوٹ، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اگر کسی معاشرے میں یہ دو چیزیں اپنا لی جائیں تو ہمارے خیال سے نہ کہیں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کہیں مار پیٹ ہوگی، بھائی بھائی سے مل کر رہے گا، پڑوسی پڑوسی سے مل کر رہے گا، ایک دوسرے کی لوگ خبر لیتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کی رسی کو تھامے رہنے کا نام ہے اللہ کے حکم پر چلنا۔ جب کسی نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کا حکم کس نے پہنچایا؟ اللہ کے حکم کو نبیوں نے پہنچایا، اماموں نے پہنچایا، اور انہوں نے جو کچھ پہنچایا وہ حق پہنچایا، وہ سچ پہنچایا، اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے چہرے تھے، وہ ایسے صادق تھے کہ اگر کہتے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے اگر اشارہ کیا کہ سورج پلٹ آئے تو سورج پلٹ آیا۔ انہوں نے اگر درخت کو اپنی طرف بلایا تو درخت بڑھتے ہوئے چلے آئے۔ انہوں نے اگر مٹی سے کہا سونا بن جا تو سونا بن گئی۔ صلوات محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، اللہ کی رسی وہ رسی ہے
جو اتحاد بتاتی ہے، جو سچائی کے راستے پر چلنا بتاتی ہے، جو لوگوں کو اختلاف سے دور رکھنا بتاتی ہے، جو حق بیانی سکھاتی ہے، جو نہیں علی منکر کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی رسی تھامنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اگر اللہ کی رسی کو لوگوں نے تھام لیا ہوتا تو آج 73 فرقے نہ بنے ہوتے۔ اللہ کی رسی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو رسول اللہ نے جو کچھ بتایا وہ اللہ کے حکم کو بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میرا رسول کچھ کہتا ہی نہیں جب تک اسے حکم نہ دیا جائے۔ یعنی رسول نے سوتے ہوئے جو بولا وہ اللہ کے حکم سے بولا، رسول نے جاگتے ہوئے جو کچھ بولا وہ اللہ کے حکم سے بولا، رسول نے چلتے ہوئے جو کچھ بولا وہ اللہ کے حکم سے بولا، رسول نے جنگ میں جو کچھ بولا وہ اللہ کے حکم سے بولا۔ رسول نے اگر کسی کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ اللہ کے حکم سے کہا صلوات۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہوئی اور موقع کی تلاش میں جو تھے انہوں نے اپنا کام کیا۔ رسول نے تو لوگوں سے یہی کہا نا، قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، آپس میں پھوٹ نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آج پہلی مجلس ہے، ہماری گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں رہے گی انشاءاللہ، اگر اللہ نے حیات دی تو۔ خداوند عالم کی کھلی ہوئی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو جو ہدایتیں کی، نصیحتیں کی، وہ اسی کے ذیل میں کی۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ سچ کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف کھڑے رہو اور اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تین نصیحتیں ایسی تھیں، اگر انسان اس پر عمل کر لیتا تو کل بھی کامیاب رہتا، آج بھی کامیاب رہتا، اور آج کی ناکامی کا اگر ادھارن دیکھنا ہے، مثال دیکھنا ہے، تو آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے۔ امریکہ جسے ایران ایک عرصے دراز سے شیطان کہتا رہا، شیطان اکبر کہتا رہا ہے، اور ایران نے کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ امریکہ کے دامن پر خون کے دھبے، خون کی چھینٹیں ہیں، مجسم ظلم کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے جب آیت اللہ خامنئی رحمت اللہ سے کہا گیا کہ آپ چاہیں تو ٹرمپ سے آپ کی ملاقات کروا دی جائے، تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سعودی عرب کے حکمران جیسے نہیں تھے، وہ قطر کے حکمران جیسے نہیں تھے، وہ دوسرے مسلم ممالک کے بادشاہوں جیسے نہیں تھے کہ وہ تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ انہوں نے کہا میں امریکہ کے
ट्रम्प की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करता, मिलना तो दूर, क्योंकि उसके दामन पर खून के धब्बे हैं। उसने जुल्म किया है, उसने बच्चों का कत्ल करवाया है, उसने मजलूमों का कत्ल करवाया है। हम उससे मुलाकात नहीं करना चाहते। ये होती है अल्लाह वालों की बातें, यानी जालिम के खिलाफ रहो। उन्होंने बता दिया कि वो जालिम के हिमायती नहीं बन सकते, न जालिम के हिमायती हैं, न कल थे न आज हैं, और जालिम के हिमायती नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजलूमों का साथ दिया, फिलिस्तीन के निहत्थे से मजलूमों का साथ दिया, फिलिस्तीन के बेखता लोगों का साथ दिया, जिन पर इस्राइल गोलियां दाग रहा था, जिन पर इस्राइल मजालिम ढा रहा था। ईरान ने कहा अल्लाह का हुक्म है मजलूम का साथ दो, तो हम साथ दे रहे हैं। रसूल ने जो नसीहतें की थी अपनी उम्मत से, अगर उम्मत ने उनकी नसीहत पर अमल किया होता तो आज मुसलमान बहुत गिरी हुई हालत में ना होते। मुसलमानों की आज जो तस्वीर है वो तस्वीर ना होती, बल्कि आज जिस तरह से मुसलमानों का सर बुलंद किया है ईरान ने, इस उरूज पर होता। लेकिन मुसलमानों ने कल भी हक का साथ नहीं दिया और आज भी हक का साथ नहीं दे रहे। अगर सन 61 हिजरी में करबला हुई थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच के सिपाही के तौर पर अकेले खड़े थे, उनके साथी खड़े थे 72 साथी, तो आज भी आप देख लें ईरान अकेला खड़ा है, ईरान अकेला खड़ा है और वो मुस्लिम ममालिक से मदद मांग रहा है, ये कहकर हक का रास्ता कौन है, बातिल का रास्ता कौन है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। कल भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी में लोगों से कह रहे थे कि हक का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, लेकिन जिनके पेट में हराम था, जिनका खून हराम का था, वो सच का साथ कैसे दे सकते थे। उन्होंने सच का साथ नहीं दिया, यजीद का साथ दिया, जो जालिम था, जो बेईमान था, जो बदकार था। और सन 61 हिजरी में जुल्म एक तरफ हो गया, सच एक तरफ हो गया। सच्चों की क़यादत कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो रसूलुल्लाह के नवासे थे, और बेईमानों की, जालिमों की क़यादत कर रहा था यजीद, जो माविया का बेटा था। उसने ये बता दिया कि उसका बाप कैसा था, इसलिए वो वैसा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि उनके बाप कैसे थे, इसलिए वो ऐसे हैं। जब बैअत का मुतालबा किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो यही कहा, क्या मेरे बाबा ने किसी की बैअत की थी? क्या मेरे भैया ने किसी की बैअत की थी जो मैं बैअत करूंगा? मेरे जैसा किसी जालिम की बैअत नहीं कर सकता। लेकिन आज
حق کا ساتھ نہیں دیا جاتا. آج اپنے سر پر امامہ رکھنے والے مولوی اور مولانا بھی اپنے رشتہ دار کی مکاری بے ایمانی پر منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لاکھوں ان کا رشتہ دار ہڑپ لے لیکن منہ سے چو نہیں نکلے گا. کیوں؟ وہ رشتہ دار ہے. انہیں سے سوال ہے. کیا رسول اللہ نے اسی کی ہدایت دی ہے؟ کیا رسول اللہ نے اسی کی نصیحت کی تھی کہ اگر تمہارا رشتہ دار پوری پراپرٹی ڈکار جائے، پورا وقف کھا جائے، تو تمہارے منہ سے ایک آواز نہ نکلے، تو تمہارا منہ سل جائے، اور اگر کوئی دوسرا تھوڑی سی بدعنوانی کر جائے تو اسے مرتد قرار دے دو، اسے قوم سے نکالا دے دو، اس کے خلاف ہنگامہ کرو. خدا کی قسم اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو سچ کو سچ، ظلم کو ظلم کہنے کی ہدایت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے. اور اگر ایسا معاشرہ ہوتا تو شاید شیعوں کا وہ نقصان نہ ہوتا جو ہوا، اور اس نقصان کو کرانے میں ہمارے نام نہاد رہبر بہت آگے ہیں. انہوں نے بہت نقصان کروایا، لیکن جب تک قوم کے ہر فرد کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی نیند نہیں ٹوٹے گی، تب تک کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. وہ لاکھ کہتا رہے کہ وہ حسینی، وہ لاکھ ماتم کرتا رہے کہ ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن اس کا ماتم تبھی کام آئے گا جب وہ حسین کو سمجھے گا، جب وہ امام حسین کی معرفت رکھے گا، جب وہ قرآن کو سمجھے گا، جب وہ رسول کو سمجھے گا، جب وہ آدم سے خاتم تک سمجھے گا. کیونکہ یہ زندگی یہی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس سے جو پوچھا جائے گا اس کا جواب دینا ہے. قرآن پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، جو بدکار ہیں انہیں بھی نامہ اعمال دیا جائے گا، جو اچھے ہیں ان کو بھی نامہ اعمال دیا جائے گا. تو اس وقت کے بارے میں سوچئے اور اس وقت کے حساب سے کام کیجئے، تاکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں اچھے اعمال ہوں. بس وقت کی گنجائش نہیں ہے. آقا حسین کے عزاداروں، کربلا نہ ہوتی اگر لوگ بدکار نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی اگر لوگ ظالم کا ساتھ دینے والے نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی اگر لوگ سچ اور سچے کو پہچاننے والے ہوتے. لیکن رسول اللہ کی ہدایتوں پر عمل نہیں، رسول اللہ کی نصیحتوں پر لوگوں نے عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ تھی کربلا. اور آج بھی ہم نہیں جگ پائے. 1400 سال بیتنے کے بعد بھی ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائے، ہم امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھ پائے، ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو نہیں سمجھ پائے. اسی لیے ہم آج دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن کیا کہنا کربلا میں موجود امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا، جو ایک پل کے لیے امام حسین علیہ السلام سے جدا ہونے کے لیے تیار نہ تھے. محرم کے ایام آ گئے، پہلی مجلس ہے، رو لو حسین کو، یاد کر لو کربلا کو،
یاد کر لو بچوں کی پیاس کو، یاد کر لو سکینہ کی پیاس کو، جس کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، بچے آواز دے رہے تھے، آلتاش آلتاش پیاس مارے دے رہی ہے آزاداران حسین۔ اسی پیاس کی وجہ سے سکینہ کے امو کو نہر فرات پر جانا پڑا اور اپنے بازوؤں کو کٹانا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔